بچوں کو کس طرح ڈیل کیا؟ میں روزانہ میرے پاس میں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں، آپ سب باپ بیٹھے ہو، جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی ہیں، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں؟ میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا دے دیا، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھیں، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوشچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ ہے یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب، اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار۔ اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے۔
7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے۔ آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی۔ تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے، میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، مقدس ترین نسل، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا۔ لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا۔ ہم فقیر ہو گئے، میرے دیش سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا، آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں، آپ نے ان کا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت۔ بیٹیاں نام لیا خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان، اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی، جب شراب پی جائے گی، زنا ہوگا تو قیامت آئے گی، پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی، کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا، کمال صحابی۔ اب بھاگ کے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ، پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی، کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے کہا کیا ہو؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، وہ ماں آ گئی۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں غور سے سنو، یہ بچیاں بھی غور سے سنو۔ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے، بس مجھے اس کا دکھ درد ہے۔ آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہاں صرف زبان کی تیزی، زبان کا لہجہ روکھا، کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش کروں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا، اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا، حالانکہ قرآن کہتا کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ سفارش کرتی ہو، معاف کرتی ہو؟ کہ جی میں اب معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔
یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں، یہ ہونے والا ہے اللہ کی قسم، کچھ تیاری کر کے مرنا ہے۔ اللہ آپ کو بڑے عہدے دے، بڑی ڈگریاں دے، بڑے کاروبار دے، ہماری تو خوشی ہوگی ہماری نسل پروان چڑھے، عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں طے کرے، پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے۔ اور اچھے انسان کا معیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی، اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں، غلامی محمد نہیں، عشق محمد نہیں، عشق رسول نہیں، جس کے اندر میرے نبی کا اتباع نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یوں ہو گیا، اس کی نیکیاں ایسے ہو گئی تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کا تاج پہناؤ۔ یہ جائے گا، یہ 5 فٹ کے قد میں، 6 فٹ کے قد میں، لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو جنت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے، جنت کی ہائٹ 130 فٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بنایا، ہمارے باپ آدم کو جو بنایا اور ہماری اماں حوا کو جو بنایا 130 فٹ۔ آپ سب بچے شاید جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کو، یہ بچیاں بھی جانتی ہوں گی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ہماری دادی حوا سب سے حسین عورت، سب سے حسین عورت، ایسی حسین آج تک نہ ہوئی نہ ہوگی۔ دونوں کا قد 130 فٹ تھا۔ یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھس کے نا یہ چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے پنجاب میں قوم مراسی بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ذمہ دار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر، مراسی نے اپنی مالش کبھی نہیں کی تھی، گھوڑے کی کہاں سے کر؟ وہ خیر بیچارہ شروع ہو گیا، ذمہ دار گھر گیا، مراسی سو گیا، چور گھوڑا لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اب تو میں مارا گیا۔ اس نے اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ اس کی مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو ذمہ دار باہر نکلا، گھوڑا کی دے کہ صحیح آئے کھلوتا ہے، بے وقوف ہے، گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ اس نے کہا نہیں صحیح گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کیتی ہے تے گھس کے تے خرگوش آ رہا ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے سال ہم پر بیتے ہیں، ٹائم نے ہمیں ایسے کھرچا، ایسے اللہ اسے واپس لوٹائے گا 130 فٹ۔ وہاں جنت کی حور کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کے مرد کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کی ایمان والی عورت جب جائے گی اس کا قد بھی 130 فٹ ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا جی ہمیں تو یہی منظور ہے، اتنا لمبا لے کے ہم کیا کریں، یہ کافی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو تو 5.25 فٹ کا جنت میں چلا گیا، آگے تیری بیوی جو ہوگی وہ ہوگی 130 فٹ کی، اس نے تمہیں جیب میں ڈالنا ہے اور بھول جانا ہے کہ میرا ہسبینڈ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ یہ تو ایک جوڑا پہن کے بیٹھ، یہ 100 جوڑے پہنے گی، 100 اور 100 جوڑے کے کسی بوجھے میں ڈال کے بھول ہی جائے گی، جیسے ہم چابیاں رکھ کے نہیں بھول جاتے کہ کہاں رکھی ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈتی پھرے گی، وہ اندر سے چوں چوں کر رہا ہوگا کہ وہ مجھے نکالو، میں کدھر پھنس گیا۔ حسین لکھانی صاحب کہیں گے مجھے نکالو، بیگم کہے گی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تو کون سی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، جنت۔ پھر دوسری یہ بات ہے، جنت میں کھجور کا، عرب کی کھجور زیادہ اتنی بڑی ہوتی ہے، عرب کی کھجور زیادہ یہ اتنی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جنت کی کھجور 25 فٹ ہوتی ہے، جنت کی کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ، تو اسے کھانے کے لیے 130 فٹ کی ہائٹ ہی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن 130 فٹ تھا۔ جب اللہ اعلان کرے گا کامیاب ہے تو یہ یوں اٹھے گا ایسے، جیسے کرین کا ڈنڈا نہیں نکلتا، اور 130 فٹ پہ جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سبز جوڑا، عورت ہو یا مرد، سبز جوڑے پہنائے گا، ریشمی جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اور اس تاج کا ادنا موتی مشرق مغرب کو شرمائے گا، اور اللہ کہے گا جا اب اپنے سارے دوستوں کو 10 بتا کہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو یوں کھڑا ہو، جب وہ یوں منہ پھیرے گا نا، جو ایسے منہ پھیرے گا تو اس کے نور کی چمک پورے میدان حشر پہ پڑے گی، اور ایسے نور چمکے گا، اور وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا، پیپر اس کے ہاتھ میں، کہے گا ہو، جیسے آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے، وہ نعرہ لگائے گا۔ تو کہیں گے کیا ہوا؟ اس کو قرآن نے کیا لفظ بنایا، مقرؤ کتابیہ، او میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا، میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا۔ ارے تو کیسے کامیاب ہوا؟
انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اوپر سے اللہ کہے گا میرا بندہ جو زندگی تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا آج لے لے، آج تجھے دیتا۔ یہ آدمی بہت بڑا ہمارے نا ایک عزیز نے پرانے مغلیہ طرز کا گیٹ بنایا، مغلیہ طرز، تو ہم دونوں جا رہے تھے تو مجھ سے کہتا مولانا صاحب اوپر بھی دیکھو میں نے کیا بنا دیا، تو میرے اوپر دیکھنے سے پہلے خود ہی کہنے لگا پر مصیبت یہ ہے چھوڑ کے مر جانا ہے، پر مصیبت یہ ہے چھوڑ کے مر جانا ہے۔ اس اعلان کے بعد جب اللہ کا اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، یہ اس شکل میں آئے گا، اس کے چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی وہاں شاید رکھنی پڑے گی تو بڑا اوکھا کام ہوئے گا، ایتھے ہی کام مکا لو۔ چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، جسم کے بال غائب ہو جائیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور مونچھوں کے ہلکے بال۔ 15 سال کے بچے کا چہرہ، 130 فٹ کی ہائٹ، 100 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اور میرا رب کہے گا میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور اس کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ راستہ ہے ان کامیابیوں تک پہنچنے کا، جنت تک جانے کا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آ جا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود میرے نبی سے سجے گا۔ جنت میں کوئی نبی جا نہیں سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا قدم نہیں پڑے گا، کوئی امت جا نہیں سکتی جب تک اس امت کا قدم نہیں پڑے گا۔ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان دیکھو گے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے ہیں، سارے نبی آپ کے پیچھے ہیں، شان دیکھو گے۔ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا سارے دروازے بند، اور میرا نبی بلال حبشی آپ نے فرمایا میں اونٹنی پہ ہوں گا اور بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا۔ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ کے ساتھ امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا کچھ عورتوں کو میں دیکھوں گا ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے حیران ہو کے پوچھوں گا تم اپنے نبی سے آگے کیسے جا رہی ہو، کون ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے اس صبر پر اللہ انہیں کیا دے گا کہ مجھ سے بھی آگے وہ جنت میں جا رہی۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا۔ محمدی سکہ چلے گا، محمدی سکہ چلے گا، محمدی سکہ چلے گا۔ میرے عزیزو، مرنے سے پہلے سیکھو، اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی سیکھو۔ اس امت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمارے لیے بہت آسانیاں اللہ نے فرمائی ہیں۔ پہلی امتوں کے جو حساب کی سختی تھی وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، پہلی امتوں پر جو شدت تھی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا میرا روزہ تھا لیکن میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا تو غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی کہاں سے آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کوئی نہیں، میں کس کو کھلاؤں؟ آپ نے کہا 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے تو 60 روزے انج کی کروں گا؟ آپ بھی بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا چل بہ جا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آیا، ٹوکرا سر پہ، یا رسول اللہ یہ خیرات کا ٹوکرا ہے کھجور کا۔ آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں کو دے دے۔ وہ کہنے کا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کرو، میں خود ہی کھاتا ہوں۔ میرے نبی نے اتنا مزہ لیا، اب ہنسے۔ اچھا جا تیرے لیے حلال ہے پر اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ لاڈ میرے نبی کی طفیل اللہ نے ہمارے ساتھ کیے۔
ہمیں تیمم دیا. دیکھو نا, منہ پہ مٹی مار کے بھی کوئی آدمی پاک ہوتا ہے؟ آپ سفر میں ہو, پانی کوئی نہیں, کئی دفعہ موقع بنا پانی کوئی نہیں, تیمم کر کے منہ پہ مٹی مارو, ہاتھوں پہ مٹی مارو, پاک ہو جاؤ. کسی امت کو تیمم نہیں ملا, اس امت کو تیمم ملا ہے. تو میرے بچوں, اپنے نبی کی زندگی سیکھو جو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا, محمد الرسول اللہ. ایسا جب آپ معراج پہ گئے, آپ نے اللہ سے پوچھا, یا اللہ, ابراہیم خلیل تھے, موسیٰ کلیم تھے, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع, عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا, اللہ نے کہا, میرے محبوب آپ کے لیے وہ ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے, کہ قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ, آگے پڑھو, لا الہ الا اللہ. یہ جدا ہو سکتا ہے؟ بس یہی راستہ ہے میرے نبی تک جانے کا, یہی راستہ ہے میرے نبی تک جانے کا. آپ کی محبت ہو, آپ کے اہل بیت کی محبت ہو. میرے نبی نے فرمایا, حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دنیا کے پھول, میری دنیا کی بہار, میرے جنت کے پھول, میں ان سے پیار کرتا ہوں. یا اللہ, تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ, جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر, جو ان سے محبت کریں ان سے محبت کر, جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, جنت کی عورتوں کے سردار, علی تجھے بشارت ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. نبی کے صحابہ سے محبت کرو. آپ نے کہا, ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر جائے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے, ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے. آپ نے کہا, عمر میں نے محل دیکھا جنت میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا, میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے, میرا رفیق تو ہے. علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. میرے نبی بچوں ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے. ماں سے کیا کرنا ہے سمجھایا, باپ سے کیسے چلنا ہے سمجھایا. ٹیچر بھی باپ ہوتا ہے, ٹیچر بھی باپ ہوتا ہے. اگر وہ عورت ہے تو وہ ماں ہے, اگر وہ مرد ہے تو وہ باپ ہے. ان سے ادب سے لوگے تو بہت کچھ ملے گا, بے ادبی کرو گے, گستاخی کرو گے تو سب کچھ چھن جائے گا. اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے بچو. ہم نکاح کرتے ہیں, ہماری محبت نکاح سے ہے, ہم اپنے ماں باپ کی رائے سے چلتے ہیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تہذیب ہے, ہماری اقدار ہیں, ہمارے معیار ہیں, ہمارے پیمانے ہیں. ہم ان پیمانوں کو نہیں توڑتے, ہم اپنی خواہشات پر خنجر پھیر دیتے ہیں. لیکن اللہ رسول اور اپنے والدین ان کو راضی کر کے چلتے ہیں. اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, اپنے دامن کو پاک رکھو, اس پہ کوئی چھینٹا نہ پڑنے دو. پھر اللہ تمہاری قدر کرے گا, اللہ تمہاری قیمت لگائے گا. اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے وہ کچھ دینے والا ہے جس کو تم نہ سوچ سکتے ہو نہ خیال کر سکتے ہو. والدین سے کہتا ہوں اپنی اولاد کا خیال کرو, اولاد کو عزت دو. ٹیچروں سے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو عزت دو. عزت دینے سے عزت واپس آتی ہے. میں کیا بتاؤں, میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم, اولاد یہ سب تمہاری اولاد بیٹھی ہے, یہ سب بیٹیاں بیٹھی ہیں, بیٹے بیٹھے ہیں ہمارے. میرے نبی کا طریقہ تو میں بتا رہا ہوں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. ایک دم حضرت فاطمہ اندر آتی